بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8۔ مجھے امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے والدین کے ساتھ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ کلاس 8 گزشتہ ہفتے ہم نے اردو گرامر کا کام کیا تھا، جس میں ہم نے محاورہ کی تعریف اور محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیا تھا کہ ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم اردو الف کا کام کریں گے، جس میں ہم سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاصہ لکھیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی اور دیے گئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں گے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ سرگرمی نمبر 1 میں ہم سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ تشریف لے آئے۔ آپ نے عربوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ نہایت دولت مند ہونے کے باوجود آپ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے اور مسلمانوں کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ آپ نے یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر غریب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنگ تبوک میں مسلمانوں کی بھرپور مالی مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اس وجہ سے انہیں ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے جس وقت ان کو شہید کیا گیا۔ پہلی سمندری جنگ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ سرگرمی نمبر 2 کلاس 8 آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 171 پر دیے گئے الفاظ معنی جو کہ سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہیں، وہ بھی اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3 مشقی سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ محاورات کو اس طرح سے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ محاورات کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا ہوم ٹاسک مکمل ہوا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔